وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ہم لوگوں کی گفتگو میں دنیا آخرت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ غیر ایمان والوں کے سامنے تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ غیر ایمان والے اس ضابطے اور احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیس، کہ اچھی طرح عیش اور مستی کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار لو کہ اس کے بعد تو دوبارہ کوئی زندگی نہیں۔ یہ غیر مسلموں کا نظریہ، لیکن اہل ایمان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ دنیا ہے اور عارضی جگہ ہے، یہاں سے گزر کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جو ہمیشہ کی زندگی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اہل ایمان کی نظر آخرت پر ہوتی۔ ان کا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے، شاعر نے کہا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کہ بندہ مومن دنیا میں ہے لیکن وہ دنیا کا طالب نہیں، اور دنیا اس کا ٹھکانہ نہیں۔ وہ تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے کچھ اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، راستے میں سرسبز و شاداب جگہ بھی آتی ہے، خوبصورت مناظر بھی آتے ہیں، پہاڑ اور جنگلات بھی آتے ہیں، ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں من کرتا ہے کہ بس یہی بسیرا کر لیا جائے، لیکن وہ جگہ کتنی ہی خوبصورت ہو مسافر کبھی وہاں بسیرا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو جانا کہیں اور ہے۔ یہی حال ایمان والے کا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے کتنی ہی آسائشیں فراہم ہو جائیں، دنیا میں کیسی ہی نعمتیں اسے مل جائیں، لیکن چونکہ دنیا اس کا ٹھکانہ ہے نہیں، اس لیے وہ بہرحال آخرت پر نگاہ رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت یہ دو چیزوں کا تصور ہمارے سامنے ہے۔ میں نے شروع میں ایک سوال قائم کیا کہ دنیا اور آخرت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو دنیا اور آخرت میں سب سے اہم اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی خوشی ہو یا غم ہو، سب دنیا کی طرح عارضی چیز ہے، اور دنیا میں موجود ہر نعمت فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی راحت ہو یا آرام ہو، مشکل ہو یا پریشانی ہو، دکھ درد اور تکلیف ہو یا سہولتیں ہو، کوئی چیز دائمی نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے، عارضی اور ٹیمپریری چیز ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آخرت کی ہر نعمت دائمی، ہر چیز باقی رہنے والی۔
یہاں تک کہ آخرت میں موت کو بھی موت آ جائے گی تو جہنمی موت کو پکاریں گے بھی تو ان کو موت نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا، کل من علیہا فان، روئے زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامی، یہاں کی صحت، یہاں کی بیماری، یہاں کی امیری، یہاں کی غریبی، سب ختم ہونے والی چیزیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، دنیا میں جو کچھ نعمتیں تمہیں مل جائے یہ تو تھوڑے نفع کی چیز ہے، دنیا کا زیب و زینت ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے دنیا اور آخرت کا۔ جب یہ فرق ہے اور یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تو ہمیں دنیا کی کسی نعمت کے مل جانے پر نہ بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، نہ کسی نعمت کے چھن جانے پر بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ کہ آج اگر کسی گھر میں ڈولی اٹھ رہی ہے اور خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہونے کی، آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تو آئے گا اسی گھر سے ڈولی کے بجائے جنازے اٹھیں گے۔ آج جو شخص بہت اکڑ کر چل رہا ہے، اپنی صحت اور تندرستی پر ناز کر رہا ہے اور جو چاہے وہ کر گزر رہا ہے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت تو آئے گا جب اس کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوگا۔ شاعر نے کہا نا، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہ ہاتھ پیر کی طاقت جواب دے دے گی، تم عبادت بھی نہیں کر پاؤ، اپنے ہاتھ سے اپنے بشری تقاضے استنجا بھی نہیں کر سکو۔ کیوں؟ یہ صحت، یہ جوانی، یہ طاقت و قوت عارضی چیز ہے۔ کہتے ہیں نا، بچپن آتا ہے چلا جاتا ہے، جوانی آتی ہے گزر جاتی ہے، بچپن آتا ہے انسان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو صحت آج ہے کل نہیں رہے گی۔ آج کا جو امیر ہے وہ اپنی امیری اور دولت پر فخر نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ کل غریب ہو جائے۔ اور دنیا نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، دہلی کے تخت پر جن بادشاہوں نے برسہ برس حکومت کی، اور جب وہ اپنے محل سے نکلا کرتے تھے تو ان کے اوپر سونے اور چاندی کے سکے لٹائے جاتے تھے، سونے کی اشرفیاں ان کے اوپر پھینکی جاتی تھی، جیسے کسی کے اوپر پھول پھینک کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج اسی دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان بادشاہوں کے نواسے، نواسیاں، پوتے اور پوتیاں کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہیں اور لوگوں کو یاد دلا کر کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد یہاں حکومت کرتے تھے، ہماری کچھ مدد کر دو۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان کی اولادوں کا یہ حال ہوگا؟ اور ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی بہت غریب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں، رہنے کو ٹھکانہ نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، بدن پر اچھے کپڑے نہیں، لیکن وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں دنیا کے حالات کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو وہی غریب آدمی اچانک ایسے امیر ہوتا ہے اور ایسے اس کے حالات بدلتے ہیں، خود اس کو بھی حیرت ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کا نظام ایسا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اللہ بندے کو روزی دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا جہاں سے روزی مل جائے گی۔ تو دنیا میں نعمت مل جائے، کامیابی مل جائے، خوشی میسر آ جائے، بہت خوش ہونے کی، اترانے کی، فخر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ عارضی چیز ہے۔ کوئی غم کا سامنا ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کسی پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہو، بہت زیادہ پریشان ہونے کی، رنج و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی عارضی چیز ہے۔ ایک بادشاہ نے انگوٹھی بنوائی، تو بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا کرتا تھا کہ انگوٹھی بنواتے تھے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جملہ نقش کروا لیتے تھے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنی انگوٹھی پر کیا لکھواؤں، کوئی ایسا نصیحت آمیز جملہ کہ جب میں دیکھوں تو مجھے نصیحت حاصل ہو۔ تو کسی اللہ والے سے پوچھا کہ کوئی اچھا جملہ بتائیے، میں اپنی انگوٹھی پر نقش کروانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک مختصر سا جملہ بتایا، کہا اپنی انگوٹھی پر لکھوا لو، یہ دن بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی بسر ہو جائے گا، یعنی آج تم بادشاہ ہو، کل کوئی اور ہوگا، آج تم زندہ ہو، کل مردہ رہو، آج خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، کل مرثیے گائے جائیں گے، آج صحت اور تندرستی ہے، کل بیماری ہو، آج زندگی ہے، کل موت ہوگی۔ جس بندے مومن کے سامنے یہ احساس ہمیشہ پیش نظر رہے، وہ دنیا کی کسی نعمت کے ملنے پر نہ فخر کرے گا، نہ اترائے گا، نہ رنج و ملال کا سامنا ہونے پر بہت زیادہ روئے دھوئے گا، آسمان سر پہ اٹھائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طرز زندگی یہ ہوگا، جب اللہ اسے نعمتوں سے نوازیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اے اللہ، یہ آپ کی عطا کی یہ نعمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے کامیابی ملی آپ کے فضل سے، مجھے دولت ملی آپ کی رحمت سے، مجھے صحت ملی آپ کے کرم سے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ سوچے گا کہ اللہ جس طرح نعمتیں دے کر مجھے آزما رہا تھا، اب نعمتوں سے محروم رکھ کر آزما رہا ہے، وہ اس موقع پر صبر کرے گا۔ غیر ایمان والا نعمت ملنے پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ایمان والا شکر ادا کرتا ہے۔ غیر ایمان والا رنج و ملال کا سامنا ہونے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور ایمان والا صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا یقین ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف اور ڈر کی وجہ سے، بھوک، پیاس اور فقر و فاقے کے ذریعے، مال و دولت میں کمی کے ذریعے، جانوں میں کمی کے ذریعے۔ ایسے موقع پر اے نبی وبشر الصابرین، جو صبر کریں، جو غم اور ملال کے موقع پر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ان کو خوشخبری سنائیے۔ کیا؟ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جن کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کو حق ہے کہ اپنی دی ہوئی امانتیں واپس لے لے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو یہ اہل ایمان کا طرز زندگی۔ آج یہ طرز زندگی بدل گیا، اور اہل ایمان کے سامنے نعمتوں کے ملنے اور نعمتوں سے محرومی کا یہ ضابطہ اوجھل ہو گیا۔ اب کوئی کامیابی مل رہی ہے تو وہ اسے اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، کوئی نعمت مل رہی ہے تو سمجھ رہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، کسی غم کا سامنا ہو رہا ہے تو بالکل پریشان ہو رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میں اتنا پریشان ہوں۔ پوچھا جائے نماز پڑھتے ہیں؟ بولے نہیں، اس سے بڑی غلطی کیا ہے؟
اب جب یہ احساس اور یہ تصور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ آپ کو بتانے کی، یہ سارا پس منظر اور ساری تمہید بتا کر جو اصل بات آپ کو بتانی وہ یہ کہ جن لوگوں کے سامنے سے خوشی اور غم کا یہ منظر اور یہ ضابطہ اوجھل ہو گیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ معمولی سی تکلیف، مصیبت، فقر و فاقے، ناکامی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، پھانسی کے پھندے سے لٹک جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں میں ہی اکیلا پریشان ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غم اور تکلیف ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، لہذا اب اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے خودکشی اور موت کے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں خودکشی کر لوں تو یہ جتنی تکلیفیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ خودکشی مسائل کا حل نہیں، مسائل کی جڑ ہے۔ اپنے آپ کو ختم کر لینے سے کوئی راحت نہیں پاتا اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی اوزار سے قتل کر لیا، کسی دھاردار ہتھیار سے، چھری اور چاقو سے قتل کر لیا، مرنے کے بعد وہی اوزار اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ قیامت تک اسی اوزار سے بار بار اپنے آپ کو ختم کرتا رہے گا، یعنی بار بار اسی تکلیف سے گزرتا رہے۔ کسی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تو سزا کے طور پر مرنے کے بعد اس کو وہی دے دیا جائے کہ ایک مرتبہ تم نے اس تکلیف کے ذریعے اپنی زندگی ختم کی ہے، اب بار بار اسی تکلیف سے گزرتا رہے۔ جہنم میں اس کی یہی سزا ہوگی، وہ جہنم میں ہے، اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے، وہ جہنم میں ہے، اس کے ہاتھ میں وہ زہر ہے۔ کسی نے اونچی جگہ سے کود کر خودکشی کر لی، لوگ جاتے ہیں اچھی بلڈنگ دیکھتے ہیں، بڑا برج دیکھتے ہیں، ندی میں کود جاتے ہیں، تو جہنم میں بھی اس کو اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ بار بار کودے گا، پھر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، پھر دوبارہ اسی تکلیف سے گزرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا سنگین جرم قرار دیا، آپ کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ جان اور یہ مال اور یہ نعمتیں ہماری اپنی نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندہ ہو کر دنیا میں تھوڑی آئے، نہ اپنی مرضی سے مر کر جا سکتے ہیں۔ ہمارا حال تو کیا ہے؟ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کہ زندگی لے کر آئی، اللہ نے زندگی دی تو ہم آ گئے۔ کسی کو اختیار ہوتا، پوچھا جاتا کب آنے کا ارادہ ہے، تو ہر ایک شخص چاہتا کہ میں عہد نبوت میں آ جاؤں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکے، اور کسی سے پوچھا جاتا کب جانے کا ارادہ ہے تو 90 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے ابھی 10 سال باقی۔ تو اللہ نے ایسا کوئی اختیار رکھا ہی نہیں، نہ آنے میں کوئی اختیار ہے نہ جانے میں، اس لیے کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا خاتمہ نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ دوسری جگہ صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ورنہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے کے مجرم قرار دیے جاؤ، اور اس کی سزا یہ ہوگی ہمیشہ اسی مرحلے سے تکلیف کی صورت سے گزرتے رہو گے۔ اسی کو شاعر نے کہا نا کہ مرنے والا سمجھتا ہے کہ میں خودکشی کر کے ساری تکلیفوں سے آزاد ہو گیا، حالانکہ وہاں سے تو تکلیفیں شروع ہوتی۔ اس لیے شاعر نے کہا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کہ موت تو ایک مرتبہ ہے، اب اس کے بعد پھر تکلیف کا سامنا ہے، تو اب کون سی خودکشی کریں گے۔ اس لیے اس طرح کے کسی عمل سے بچنا چاہیے، اور تکلیف مصیبتوں کا سامنا ہونے پر صبر کرنا چاہیے۔
البتہ خودکشی کے جو اسباب ہیں ان پر بھی نگاہ ہونی چاہیے تاکہ نہ یہ اسباب پائے جائیں نہ کوئی واقعہ پیش آئے۔ ہمارے اپنے شہر میں گزشتہ مختصر عرصے میں چند ہفتوں اور مہینوں میں خودکشی کے متعدد واقعات پیش آ چکے۔ سروے کیا گیا، معلومات لی گئی، بنیادی طور پر جو وجوہات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے بے روزگاری سے، فقر فاقے سے، بھوکمری سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ یہ چیز ہمارے شہر کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمارے شہر سے لاکھوں کروڑوں روپیوں کی مد میں زکوٰۃ اور عطیات کی رقم بیرون شہر اور ملک بھر کے اداروں میں پہنچتی ہے۔ ہمارے اپنے شہر کے لوگ محروم رہ جائیں تو کیسے دکھ کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے پاس پڑوس اور رشتہ داروں کی خبر گیری رکھنی چاہیے، دوست و احباب کے حال احوال پوچھنے چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہاتھ پھیلائے اور سوال کرے اور مسجد کے دروازے پر آ جائے جب ہم اس کی مدد کریں۔ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، اندر سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے، خود سے پوچھنا چاہیے کیا حالات ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسا نظام چل رہا ہے، بیوی بچوں کا کیا حال ہے۔ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھو تو وہ بتا دیں گے۔ بعض لوگ نا بظاہر خوش نظر آتے ہیں لیکن ان کا حال میری روح کی حقیقت، میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا ظاہری تبسم میرا ترجمہ نہیں۔ تو پہلی ذمہ داری ہم اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پاس پڑوس کی، اہلیان محلہ کی خبر گیری کریں اور ان کی مدد کرنے کا کوئی نظام بنائے۔ اپنی آمدنی کا 5-10% طے کر لیں کہ میں یہ دوسروں پر خرچ کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جتنا خرچ کرو گے اللہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور خرچ کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے صدقات کے باب میں سارے واقعات لکھے ہیں، آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ جو سامنے آئی وہ گھریلو ناچاکی۔ آج ہمارے اپنے شہر میں جوائنٹ فیملی سسٹم رائج ہے۔ چھوٹا چھوٹا گھر ہوتا ہے پورا خاندان، اور تھوڑا سا بڑا گھر ہوتا ہے تو پورا قبیلہ وہیں آباد ہوتا ہے۔ بڑے میاں کیا کہتے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نکلنے نہیں دوں گا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ سب ایک چھت کے نیچے رہیں، ایک چولہے پر کھانا کھاتے رہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے دل کب کے الگ ہو چکے۔ ایک جگہ رہتے رہتے آپس کا اختلاف، انتشار، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت اتنی بڑھ جاتی ہے، ایک وقت تو آتا ہے کہ ان ساری الجھنوں اور جھگڑوں سے تنگ آ کر بہو خودکشی کر لیتی، بیٹا خودکشی کر لیتا ہے، جوان لڑکی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی۔ تو گھروں میں جو اختلاف اور انتشار پایا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ گھر کے افراد میں اتفاق نہیں بن رہا ہے، مشکلیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے، سب کی حد بندی کر لیجئے۔ یہ آپ کا گھر، آپ کا چولہا، یہ آپ کا مکان، یہ آپ کا کاروبار۔ مل جل کر رہنا ہو تو رہو، لڑ جھگڑ کر رہنا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنا، ایک چولہے کا کھانا کھانا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام کرنا، مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ضروری۔ گھریلو اختلافات کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کریں۔ شادی ہوئی، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بیوی جا کر میکے میں بیٹھ گئی ہے، ماں باپ کو، ساس سسر کو کوئی فکر نہیں، جوان بچہ پریشان ہے، جوان لڑکی پریشان ہے، ان ماں باپ کو ملانے کی کوئی فکر نہیں۔ ایک وقت تو آتا ہے کہ ذہنی تناؤ میں یہ لوگ کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ نوجوان بچے ہیں، نکاح کی عمر ہو گئی، ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہیں، یہ پریشان ہے، ڈپریشن اور دباؤ کا شکار ہے، یہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ خودکشی کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ اپنے بچے جوان ہو جائیں ان کا جلد نکاح کر دو، شادی شدہ ہو جائیں ان کی حد بندی کر دو، ان کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کرو۔ گھروں میں اختلافات ہے، پہلے مرحلے میں بیٹھ کر اس کو ختم کر۔ کوئی بے روزگار پریشان ہے اس کی مدد کرو، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کو راحت دو تاکہ یہ خودکشی کے واقعات پیش نہ آئے۔ تو
تو یہ چند اسباب ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج شہر بھر میں بلا تفریق مسلک، شہر کی ساری مساجد میں اسی موضوع پر خطاب ہو رہا ہے۔ ہم نے یہاں جو باتیں سنی، اب ہم ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، انہیں اپنے دل کی امانت بنائے اور جمعہ کا پیغام سمجھ کر اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں کو، بطور خاص گھر کی خواتین کو جا کر یہ باتیں سنائیں اور سمجھائیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف اپنی محنت مت کرو، گھر میں جا کر کتابی تعلیم کرو، جو باتیں مسجد میں سنو وہ گھر جا کر بتاؤ۔ اور آخری بات، یہ جتنے حالات آج پائے جا رہے ہیں دین سے دوری، اس لیے اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں دین کا ماحول قائم کیا جائے، لوگوں کو دین سے، مسجد سے جوڑا جائے۔ جب دین سے دوری ہوگی تو مصیبتیں آئیں گی، دین سے قریب ہوں گے تکلیفیں ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو بندہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کا خاتمہ فرمائے، مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات ہمارے نوجوان دوستوں سے، کہ خودکشی تو وہ ہے جس میں آدمی ایک مرتبہ میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان دوستو احباب وقت ضائع کر کے، دولت کا بے جا استعمال کر کے، موبائل میں لگ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، گٹکا اور نشہ کر کے اپنی جوانی کو آہستہ آہستہ ہلکے زہر کے ذریعے ختم کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے، لیکن یہ دیر سے سامنے آتی ہے۔ اس لیے نوجوان دوستو احباب بھی اپنی جان، مال، وقت، عزت و آبرو کا صحیح استعمال کریں، ان کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کے لیے ان نعمتوں کو خرچ کریں، تاکہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ پوچھے میں نے تمہیں جان دی، مال دیا، وقت دیا، صلاحیتیں دی، کہاں لگائی؟ تو فخر کے ساتھ کہہ سکیں اللہ آپ کے دین کے لیے صرف کیا۔ تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔